السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست باخیریت ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ ابھی جی صبح کی سیر پہ نکلا ہوں تو فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد درس ہوا ہے۔ درس سن کے پھر عام روٹین کے مطابق جیسے میں صبح سیر پہ آ جاتا ہوں تو نکلا تو ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے اور موسم ویسے بھی الحمدللہ صبح کو بہترین خوشگوار موسم ہوتا ہے، لیکن یہ ہلکی ہلکی بارش کی وجہ سے تو بہترین موسم بن گیا ہے۔ تو اکثر میرے دوست جو صبح کو آتے ہیں آج وہ سستی کر گئے ہیں بارش کی وجہ سے نا۔ تو میں نے کہا یہ تو موقع غنیمت ہے، ایک صبح کا ٹائم ہے، پھر ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے، اس طرح کا موسم تو پھر کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں تو بھائی آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، ابھی صبح کے بیان میں فجر کا جو درس ہوا ہے نا، مولوی صاحب یہی فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان قریب ہے، تو ہم پہلے سے نا ماہ رمضان کی ہم تیاری کر لیں کہ اس کو ہم نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ماہ رمضان ہے، یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے ماہ رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے اندر ہی جو ہے نا دعاؤں کا اہتمام اور شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں بھائی، اللہ نے موقع دیا، 10 دن رہ گئے ماہ رمضان کو، تو پہلے سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور نماز کا اہتمام کریں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کے قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں گے۔ سارا سال ہم غفلت کرتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں خوش نصیب ہیں، لیکن سستی ہو جاتی ہے، تو ماہ رمضان کے اندر ساری سستی اور غفلت کو ہم نے بھائی ختم کرنا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں کم از کم 4-5 قرآن پاک کے ختم کرنے چاہیے، ضروری ہے، اس سے زیادہ کریں۔ بلکہ میرے والد محترم تو الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر 15 سے 20 ختم قرآن پاک کے کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہاں، اور یہ ان کی زندگی کا معمول تھا، وہ خوش نصیب انسان میرے والد صاحب مرحوم، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ریٹائر ٹیچر تھے، اور ہم نے دیکھا کہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ گھنٹوں قرآن پڑھتے تھے۔ ان کی ڈائریاں لکھی ہوئی ہیں، تو اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں، تقریباً 2 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، ہفتے میں قرآن پاک ختم کرنا ان کا معمول تھا۔ اور پھر اللہ نے انعام بھی بڑھا دیا ہے جی، ابھی 84 ایئرز عمر ان کی ہو گئی تھی، تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو قرآن پاک پڑھنے کے دوران مسجد نبوی کے اندر ان کے روح پر پرواز کر گئی ہے، اپنے خالق کے حقیقی کو جا ملے۔ پھر مسجد نبوی میں جنازہ ہوا،
اور میرے والد صاحب کی جو ہے نا تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بہت مہربان ہے، پھر ایسے ایسے انعام دیتی ہے اللہ کی ذات۔ ساری زندگی نماز اور قرآن سے ایسا تعلق رہا کہ کبھی غفلت نہیں کی، تو اللہ نے پھر ایسا انعام دیا جی۔ ہاں، روضہ رسول کے سامنے مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ یہ تو سعادت اللہ پاک خوش نصیبوں کو دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی گزارش ہے بھائی، ماہ رمضان قریب ہے، پہلے سے اپنے معمولات میں ہم بہتری لائیں، نماز کے اہتمام کریں، ذکر و تسبیحات کریں۔ ذکر تسبیحات کے اندر صبح اور شام کی تسبیحات ہم پابندی سے کریں، جیسے ہے کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور 100 مرتبہ استغفار۔ یہ جو 3 تسبیحات ہیں صبح شام، یہ ہم پابندی سے کریں تو اللہ ذاکرین میں شامل کریں گے۔ ذاکرین کے بارے میں آتا ہے نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ذاکرین کے لیے ہے، اور وہ اس میں سے ہنستے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو صبح کا ٹائم تھا اور موسم بہت اچھا ہے، ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے، تو میں نے کہا آپ کو یہ ماحول بھی دکھائیں، اور ماہ رمضان کی تیاری کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی دوستوں کو ترغیب بھی دے دیں۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے، مہربانی کر کے مثالی پریوی لوگ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے شیئر کریں، بڑی مہربانی جی۔ السلام علیکم۔